السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تصحيح المسائل. عمدۃ الفقہ میں کتاب الفرائض ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج کا سبق ہے باب تصحیح المسائل. اس سبق کو ہم 2 درسوں میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. سبق بہت آسان ہے اور اس میں ایسے مسائل ہیں جن کے حل کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تو اس کے حل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے. باب تصحیح المسائل. اذا انکسر سهم فریق علیہم ضربت عددهم او وفقه ان وافق سهامهم في اصل مسألتهم او عولها ان عالت او نقصها ان نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم او وفقه. وان انكسر على فريقين فاكثر وكانت مماثلة اجزاءك احدهما، وان كانت متناسبة اجزاءك اكثرها، فإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة. باب تصحیح المسائل. مسائل کی تصحیح کا باب. مسائل جو ایک سبق سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، باب اصول المسائل. اصول المسائل اسی کا یہ تسلسل ہے، مسائل کی تصحیح کا باب. اذا انکسر سهم فریق علیہم، جب کسی فریق کے سہم ان پر کسر آتے ہوں، یعنی ان پر پوری طرح تقسیم نہ ہوتے ہوں. جب کسی فریق کے سہم میں کسر واقع ہوتا ہو، یعنی ان کے درمیان پوری طرح تقسیم نہ ہوتا ہو، ضربت عددهم، تو تم ان کے عدد سے، ان کے عدد الرؤوس سے ضرب دو گے. کس کو؟ مسئلے کو. او وفقہ، یا اس کے وفق سے، ان وافق سہامهم فی اصلی مسئلتهم، اگر وہ موافق ہوں ان کے حصے ان کے اصل مسئلے میں، ان کے اصل مسئلے سے. او وفقہ، یا اس میں وفق کرو گے، ضرب دو گے اس کے عدد کو مسئلے کی عدد سے، ان کے عدد کو مسئلے کی عدد سے ضرب دو گے، یا پھر اس میں وفق کرو گے اگر ان کے سہام میں وفق واقع ہو. فی اصلی مسئلتہم، کس سے ضرب دو گے؟ اصل مسئلے سے ضرب دو گے. او اولہا، یا اول کی عدد سے ضرب دو گے، ان عالت، اگر عدد ہو. او نقصہا، یا نقص کے عدد سے ضرب دو گے، ان نقصت، اگر اس میں نقص واقع ہو. اذا انکسر سہم فریق علیہم، جب کسی فریق کے حصوں میں کسر واقع ہو، ضربت عددهم، تو تم ان کے عدد کو، ان کے عدد الرؤوس کو ضرب دو گے. او وفقہ، یا اس میں وفق کرو گے، ان وافق سہامهم، اگر ان کے حصوں میں وفق واقع ہوتا ہو. فی اصلی مسئلتہم، کس سے ضرب دو گے؟ ان کے اصل مسئلے سے. او اولہا، یا اول کے عدد سے، ان عالت، اگر اول واقع ہو. او نقصہا، یا اس کے نقص کے عدد سے، ان نقصت، اگر نقص واقع ہو. ثم یصیر لکل واحد منہم، پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے ہو جائے گا مثل ما کان لجمیعہم، اتنے حصے جو ان میں سے سب کے تھے. او وفقہ، یا اس میں وفق ہوگا. وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيقَيْنِ فَأَكْثَرَ، اور اگر 2 فریق کے حصوں میں کسر واقع ہو، اگر 2 فریق کے حصوں میں کسر واقع ہو یا اس سے زیادہ حصوں میں، وکانت مماثلتاً، اور اس میں مماثلت ہو،
اور ان میں مماثلت ہو، اجزاء کا احدہما، تو ان میں سے کوئی بھی عدد تمہارے لیے کافی ہو جائے گا کہ اس سے تم مسئلہ حل کر لو گے۔ وہ امکانت متناسبتاً، اور اگر اس میں تناسب ہو، اجزاء کا اکثر ہوا، تو اس میں جو بڑا عدد ہے وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اس سے تم مسئلہ حل کر لو گے۔ فَإِن تَبَايَنَتْ ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، اگر اس میں تباین واقع ہو تو اس کے بعض کو بعض سے تم ضرب دو گے۔ وَإِن تَوَافَقَتْ، اور اگر توافق واقع ہو، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، تو ایک کے وفق کو دوسرے میں ضرب دو گے۔ ثُمَّ وَافَقْتَ بَيْنَمَا بَلَغَ، پھر وہ وقت میں جس عدد پر پہنچا ہے اس کو وہ بین الثالثی، اور جو تیسرا عدد ہے، وہ ضربتہ او وفقہ، اس کو تم ضرب دو گے یا اس میں وفق کرو گے فی الثالثی، تیسرے میں۔ ثم ضربتہ فی المسئلتی، پھر تم اس کو مسئلے سے ضرب دو گے۔ ثم کل من لہ شیء من اصل المسئلتی، پھر ہر وہ شخص یا ہر وہ وارث جس کے لیے اصل مسئلہ میں جو چیز ملی تھی، مضروب، اس کو ضرب دیا جائے گا، فی العدد الذی ضربتہ فی المسئلۃ، اس عدد سے جس کو تم نے مسئلے میں ضرب دیا تھا۔ عبارت سے ظاہر ہے کہ سبق واضح نہیں ہو رہا ہے، عبارت سے سبق واضح نہیں ہو رہا ہے، جب ہم اس کی مثالیں کریں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس کے لیے جو ہے میں نے آج جو بھیجا ہے اس کو کھول لیجئے، پہلے ہم اس کو سمجھ لیں گے آسانی کے ساتھ، اس کے بعد پھر کتاب کی عبارت کی طرف آئیں گے۔ تو جو میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس کو ایک بار اگر ہم لوگ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس میں بنیادی طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسائل کی تصحیح 4 طریقوں سے ہوتی ہے۔ مسائل کی جو تصحیح ہے وہ 4 طریقوں سے ہوتی ہے۔ وہ 4 طریقے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان طریقوں کے جو نام ہیں آپ اس کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ ایک ہے تماثل، دوسرا تداخل، تیسرا توافق، اور چوتھا تباین۔ یہ 4 طریقے ہیں مسائل کے حل کے لیے۔ تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ باتیں ذہن نشین ہو سکے۔ تو اصول بنانے اور ان کی تصحیح کا طریقہ، ورثہ کی درجہ ذیل 4 حالتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حالت ہو نہیں سکتی۔ جو وارث ہوں گے وہ 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوں گے۔ پہلی جو حالت ہوگی کہ ورثہ صرف عصبہ ہوں اور وہ مرد ہوں۔ دوسری حالت یہ ہوگی کہ ورثہ صرف عصبہ ہوں لیکن مرد اور عورتیں دونوں ہوں۔ تیسری حالت یہ ہوگی کہ ورثہ عصبہ اور اصحاب الفروض دونوں ہوں۔ ورثہ اصحاب الفروض اور عصبہ دونوں ہوں۔ چوتھی حالت یہ ہوگی کہ ورثہ صرف اصحاب الفروض ہوں، ان میں کوئی عصبہ نہ ہو۔ یہ 4 حالتیں ہوں گی۔ جو وارث بنیں گے وہ ان 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت کے مطابق ہوں گے، چاہے وہ عصبہ صرف مرد ہوں گے، یا پھر یہ کہ عصبہ ہوں گے مرد اور عورتیں، یا پھر یہ کہ وارثوں میں عصبہ اصحاب الفروض دونوں ہوں گے، یا چوتھی حالت یہ ہے کہ وارثوں میں صرف اصحاب الفروض ہوں گے۔ اگر پہلی صورت ہے یعنی ورثہ صرف عصبہ مرد ہیں تو افراد کی تعداد کے مطابق اصل مسئلے کا حل ہوگا، عدد الرؤوس کے مطابق۔ وارثوں میں صرف عصبہ ہیں تو عدد الرؤوس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثلا میت کے 3 بیٹے ہوں تو اصل مسئلہ 3 سے ہوگا، تو عدد الرؤوس 3 ہے۔ میت کے اگر 3 بیٹے ہیں تو عدد الرؤوس 3 ہے، تو مسئلہ 3 سے حل ہوگا۔ اس مال کے 3 حصے کریں گے، ہر ایک کو ایک حصہ دے دیں گے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ عصبہ صرف مرد ہوں، یعنی پہلی صورت میں ہر ایک کو ایک حصہ مل جائے گا۔ اگر دوسری صورت ہوگی تو اصل مسئلہ افراد کے مطابق ہی ہوگا۔ دوسرا مسئلہ بھی اگر دوسری صورت ہے، دوسری صورت کون سی ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وارثوں میں عصبہ مرد اور عورتیں ہیں، تو اس میں بھی جو مسئلہ ہوگا وہ عدد الرؤوس کے اعتبار سے ہی ہوگا، البتہ مرد کو عورتوں کا دگنا ملے گا۔ البتہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ مثلا میت کو 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں، وارثوں میں میت کے 1 بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تو یہ بھی عدد الرؤوس کے اعتبار سے ہوگا، لیکن اس میں مرد کو جو ہے عدد الرؤوس میں 2 کریں گے اور بیٹیوں کو 1 1۔
تو جب ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہوں تو مسئلہ 4 سے ہوگا، اور 2 حصے بیٹے کے، اور ہر بیٹی کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر تیسری اور چوتھی صورت ہے، تیسری صورت ہے کہ وارثوں میں اصحاب الفروض اور عصبہ دونوں ہیں، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وارثوں میں صرف اصحاب الفروض ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ تو تیسری اور چوتھی صورت ہے، یعنی اصحابہ کے ساتھ اصحاب فروض بھی ہوں یا پھر اصحاب الفروض ہوں، تو اصل مسئلہ فروض سے ہوگا۔ جو حصے ان کے ملیں گے، ان حصوں کی روشنی میں پھر ایک اب مسئلہ بنے گا۔ یہی ہم کو پھر مسائل کی تصحیح کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اصحاب الفروض کو کیا حصے ملے ہیں، اب ان کے حصوں کی روشنی میں طے ہوگا کہ ہم مسئلہ کس سے کریں گے۔ مثلا میت کا خاوند ہے، بیٹا اور بیٹی ہے، میت کا خاوند بیٹا اور بیٹی ہے، تو خاوند کو ربع ملے گا، کیونکہ اولاد ہے تو اس لیے خاوند کو ربع ملے گا، اور بیٹا اور بیٹی یہ عصبہ ہوں گے۔ تو بہت سی آسان ہے، اصحاب فروض کے اعتبار سے مسئلے کا عدد ہوگا، عصبہ اور اصحاب فروض دونوں ہیں، تو اصحاب فروض اس میں جو ہے میت کا خاوند ہے تو اس کو ربع ملا ہے، تو ربع کی جو اصل ہے وہ کیا ہے، 4 ہے، تو مسئلہ 4 سے ہوگا۔ 4 کا جو ربع ہے وہ 1 ہے، وہ خاوند کو دے دیا جائے گا، اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ عصبہ بیٹا اور بیٹی کو دیں گے۔ ان 3 میں سے بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیں گے۔ تو شیخ یہاں پہ کہتے ہیں عدد روز نہیں ہوگا، یہاں پہ فروض ہوگا؟ یا عدد روز نہیں ہے، عدد روز صرف اسی وقت جبکہ صرف عصبہ ہو، صحیح، چاہے وہ مرد اور عورتیں دونوں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اصحاب فروض ہے تو وہاں عدد روز نہیں بلکہ وہاں صاحب فرض کو دیکھیں گے، اس کا جو حصہ ہے اس کے اعتبار سے ہم لوگ طے کریں گے مسئلے کو کہ مسئلہ کس سے ہوگا۔ اگر یہاں یہاں ایک بیٹے کے بجائے 2 بیٹے بھی ہو جاتے پھر بھی ہمیں عدد روز کرنا پڑتا، پھر ہمیں 3 ہاں، بیٹوں میں عدد روز کرنا پڑتا، یہاں بھی عدد روز ہے لیکن ان کے حصوں میں ہے، عصبہ والوں کے حصوں میں ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ عدد الروز کے اعتبار سے نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ صاحب فرض کے حصے کے اعتبار سے ہے۔ جب عصبہ اور اصحاب الفروض دونوں ہوں گے تب اصل مسئلہ جو ہے عدد الروز کے اعتبار سے نہیں ہوگا، جبکہ اصحاب الفروض کے جو فرض حصے ہیں ان کے اعتبار سے ہوگا۔ اب اس مسئلے میں خاوند صاحب فرض ہے اور بیٹا اور بیٹی یہ عصبہ ہیں، تو اس لیے اب یہاں جو مسئلہ ہوگا وہ صاحب فرض کے حصے کے اعتبار سے ہوگا، تو مسئلہ ربع سے ہوگا، اور ربع کی اصل کیا ہے، 4 ہے، تو مسئلہ 4 سے ہوگا۔ تو ایک حصہ اس کو ہوگا، اور باقی 3 حصے تو بالکل آسان ہے، ایک بیٹا ہے بیٹا ہے اور بیٹی ہے، تو 3 حصے دونوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اگر کسی مسئلے میں اب یہاں صاحب فرض 1 تھا، مسئلہ جو ہے آسان تھا، آسانی کے ساتھ جو ہے صاحب فرض کا جو حصہ تھا اس کے اعتبار سے مسئلہ معلوم ہوا، اور اس اعتبار سے ہم نے مسئلے کو حل کر دیا۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جس میں صاحب فرض 1 سے بڑھ کر ہیں، تو اس صورت میں ہم کو 4 نسبتوں کے ذریعے مسئلے کا عدد نکالنا پڑے گا۔ اس وقت مسئلہ کس سے ہوگا، صاحب فرض جب 1 سے بڑھ کر ہیں تو اس وقت ہم کو اصحاب فروض کو جو حصے ملے ہیں ان کی روشنی میں ہم کو مسئلہ تلاش کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ مسئلہ کیسے نکالیں گے۔ یہی اصل میں تصحیح المسائل ہے، اب ہم کتاب میں جو عبارت پڑھے ہیں اس میں یہی چیز ہے۔ تو جب اصحاب فروض 1 سے بڑھ کر ہوں تو اب مسئلہ ہم کس سے حل کریں گے، اس مسئلے کو نکالنے کے لیے ہم کو 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت اختیار کرنا پڑتی ہے، یا تو تماثل ہوگا، یا تو تداخل ہوگا، یا تو توافق ہوگا، یا تو تخالف یعنی تباین ہوگا۔ تخالف تباین ایک ہی معنی میں۔ تو اب وہ جو ان کی نسبتیں ہیں، اصحاب و فروض کو جو حصے ملے ہیں ان حصوں میں کیا نسبت ہے، ان کی نسبت تماثل کی ہے یا کہ تداخل کی ہے یا توافق کی ہے یا تباین کی ہے، یہ دیکھیں گے، اور اس کے اعتبار سے ہم مسئلے کا عدد نکالیں گے۔ اب یہ 4 نسبتوں کی تعریف کیا ہے، تداخل کس کو کہتے ہیں، تماثل کس کو کہتے ہیں، توافق کس کو کہتے ہیں، تباین کس کو کہتے ہیں، اس کو اگر آپ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں گے تو پھر کتاب کی عبارت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تماثل کیا ہے، 2 عدد ایک دوسرے کے مساوی ہوں تو نسبت تماثل ہے۔ مثلا
نصف اور نصف، نصف اور نصف، یہ جو ہے دو 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 ایسے وارث ہیں جن کے حصے جو ہے ایک دوسرے کے مساوی ہیں. جیسے خاوند ہے اور اس کے بعد جو ہے بہن ہے، یا خاوند ہے اور بہن ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دونوں کے جو حصے ہیں وہ مساوی ہیں، اس کو نصف ملے گا اور بہن کو نصف ملے گا. تو اس کو بولتے ہیں تماثل. تماثل یہ ہے کہ اصحاب الفروض کے جو حصے ہیں وہ ایک دوسرے کے مساوی ہیں. تو ایسی صورت میں جو مسئلے کا عدد نکلے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے عدد کو جو ہے مسئلہ بنا لیں گے. یہ ہے تماثل. اور دوسرا تداخل یہ ہے کہ دو عددوں میں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، لیکن ایک عدد جو ہے دوسرے میں پوری طرح تقسیم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے میں داخل ہے. جیسے کہ 3 اور 6، کسی کو سدس ملے ہیں اور کسی کو سدس ملے ہیں، کسی وارث کو سدس ملے ہیں، کسی وارث کو سدس ملے ہیں. اب یہ 3 اور 6 یہ ان کے جو حصے ہیں، کسی کو 3 حصے ملے ہیں، کسی کو 6 حصے، تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، یہ 3 جو ہے 6 میں داخل ہے، تو اس کو تداخل کہتے ہیں. ایسی صورت میں جو بڑا عدد ہے نا، اس عدد سے ہم مسئلے کو حل کریں گے. ایسی صورت میں جو بڑا عدد ہوگا اس عدد سے ہم مسئلے کو حل کریں گے. پہلی صورت میں کیا تھا، دونوں چونکہ مساوی ہیں تو کسی بھی عدد سے ہم مسئلے کو حل کریں گے، دو میں سے کسی ایک کے عدد سے ہم مسئلے کو حل کریں گے. دوسرا جس میں تداخل ہے تو اس میں جو بڑا عدد ہے اس سے ہم مسئلے کو حل کریں گے. توافق جو کتاب میں بار بار وقف بول کر آ رہا تھا، وفاق بول کر وقف آ رہا تھا، یہ جو ہے توافق ہے. چھوٹا بڑے کو پورا تقسیم نہ کرے بلکہ دونوں پہلے تداخل میں کیا تھا، جو چھوٹا عدد ہے وہ بڑے میں تقسیم ہو جا رہا تھا، 3 6 میں تقسیم ہو جا رہا تھا. لیکن توافق میں کیا ہے، چھوٹا عدد بڑے میں پورا تقسیم نہیں ہوتا، لیکن کوئی تیسرا عدد ان کو پوری طرح تقسیم کر دیتا دونوں کو. جیسے کہ 4 اور 6 ہیں، کسی کے حصے 4 ہیں، کسی کے حصے 6 ہیں. تو ایسی صورت میں اس میں جو نسبت ہے وہ توافق کی نسبت ہے، کیونکہ 4 6 میں پوری طرح تقسیم نہیں ہوتا، لیکن 2 کے ذریعے دونوں پوری طرح تقسیم ہو جاتے ہیں. 2 ایک ایسا عدد ہے جس کے ذریعے 4 بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور 6 بھی تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں توافق. جب وارثوں کے حصوں میں توافق ہوگا، وارثوں کو جو حصے ملے ہیں اس میں جب توافق ہوگا تو کیا کریں گے، ایک کے کامل کو دوسرے کے وفق سے ضرب دیں گے. وو فا قاف، دوسرے کے وفق سے ضرب دیں گے. ایک کے کامل کو دوسرا کا وفق کا مطلب یہ کہ دوسرا کا آدھا، یعنی ایک کے کامل کو اگر وارثوں کے حصوں میں اگر توافق ہوگا، وارثوں کے حصوں میں اگر توافق ہے تو مسئلے کا عدد معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، مسئلے کا عدد معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کے کامل کو دوسرے کے وقت سے ضرب دیں گے. اب 6 کو 4 کے وقت سے ضرب دیں گے. 4 کا وقت کتنا ہو جائے گا، 2 ہو جائے گا، تو 6 کو 2 سے ضرب دیں گے تو مسئلہ نکلے گا 12. تو اس وقت جو ہے مسئلے کا عدد 12 ہوگا. یا پھر یہ کہ آپ 4 کو 6 کے آدھے سے ضرب دیجئے، 6 کے وقت سے ضرب دیجئے. 4 کو اگر آپ 3 سے ضرب دیتے ہیں تو مسئلہ جو ہے 12 نکلے گا. تو اس وقت بولتے ہیں کہ اگر وارثوں کے جو حصے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی شیخ، مجھے سمجھ نہیں آئی توافق. کوئی بات نہیں، پھر سے بول رہا ہوں میں دوبارہ. وارثوں کے جو حصے ہیں اگر ان میں توافق ہے، توافق کا مطلب یہ ہے کہ 2 ایسے عدد ہیں جو جس میں ایک عدد دوسرے بڑے عدد میں پوری طرح تقسیم نہیں ہوتا. جیسے 3 اور 6 تھے، 3 اور 6 میں 3 جو ہے 6 میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن توافق میں ایسا ہے کہ 2 ایسے عدد ہیں جو ایک دوسرے میں تقسیم نہیں ہوتا لیکن تیسرے سے تقسیم ہو جاتے ہیں، تیسرے سے تقسیم ہو جاتے ہیں. جیسے کہ 2 سے 4 کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور 6 کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں توافق. وارثوں کے
حصوں میں توافق کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے اس میں ایسے حصے ہیں جو ایک دوسرے جس میں ایک دوسرے سے بڑا ہے اور دوسرا بڑے اور ایک دوسرے کو پورا تقسیم نہیں کرتا، لیکن کسی تیسرے عدد سے وہ دونوں پوری طرح تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو جب توافق واقع ہوگا تو کریں گے کیا؟ مسئلے کا عدد معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب توافق ہوگا تو اس میں مسئلے کا عدد معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک عدد کو دوسرے کے آدھے عدد سے ضرب دیں گے، ایک عدد کو کامل رکھیں گے، جیسے کہ 4 اور 6 آپ کے سامنے ہیں، تو 6 کو ہم کامل رکھیں گے، تو دوسرے کے حصے کے آدھے حصے سے ضرب دیں گے۔ دوسرے کے حصے کو جو ہم آدھا کر رہے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں وقف بولتے ہیں۔ تو دوسرے کے وقف سے ضرب دے رہے ہیں تو آپ پریشان مت ہو، وقف کا مطلب یہ کہ دوسرے کے آدھے سے ضرب دیں گے، یعنی 6 کو 4 کے آدھے سے ضرب دیں گے، یعنی 2 سے ضرب دیں گے، یا پھر آپ ایسا کریں گے کہ 4 کو 6 کے آدھے سے ضرب دیں گے، یعنی 3 سے ضرب دیں گے۔ تو جو عدد نکلے گا اس عدد سے مسئلہ پوری طرح تقسیم ہو جائے گا۔ شیخ مجھے یہی سمجھ نہیں آیا، باقی تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن یہ جو آخر میں آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کچھ نہیں، آپ 6 کو 2 سے ضرب دیجئے، کتنے ہو گئے؟ 6 کو 2 سے ضرب دیں گے تو شیخ مطلب ملٹیپلائی کرتے ہیں، 6 2 12 ہو جائے گا، 12 ہو جائے گا۔ تو وہ مسئلہ ہے، اس مسئلے سے پھر اس کو حل کریں گے۔ وہ جو 12 نکل رہے ہیں نا، وہ 12 اس کا مسئلہ ہے۔ تو شیخ آپ نے 4 کو آدھا کیا ہے لیکن 6 کو پورا ہی رکھا ہے۔ ہاں، 2 میں سے ایک کو پورا رکھنا، ایک کو آدھا کرنا، بالکل ایسے ہی کرنا۔ میں نے 4 کو آدھا کیا، 6 کو پورا رکھا۔ تو طریقہ یہی ہے، یہ اگر توافق ہوگا تو اس میں مسئلہ معلوم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک کو آدھا کریں گے، دوسرے کو کامل رکھیں گے، کسی ایک کو آدھا کسی ایک کو کامل رکھنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد دونوں کو ضرب دیں گے، تو حاصل ضرب جو عدد آئے گا وہی عدد مسئلے کا عدد ہوگا، اسی سے مسئلے کو حل کریں گے۔ اس کو بولتے ہیں توافق۔ توافق میں کیا کریں گے ہم لوگ؟ ایک حصے کے کامل کو دوسرے کے وقت سے ضرب دیں گے، یعنی دوسرے کے آدھے سے ضرب دیں گے۔ واضح ہے اب؟ جی شیخ واضح ہو گیا الحمدللہ۔ شیخ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے ہمیں، مطلب اگر دوسرے کو ہم آدھا کرتے ہیں تو دوسرے مطلب 6 2 12 ہو جاتا ہے، تو جب ہم 4 کو بھی لیں گے تب بھی ہم ایسے کریں گے کہ مطلب اس کو 6 کو آدھا کر لیں گے پھر؟ بالکل، 2 میں سے کسی ایک کو آدھا کریں گے، دوسرے کو کامل رکھیں گے۔ اگر آپ 6 کو آدھا کر 4 سے ضرب دیتے ہیں، جواب وہی نکلے گا 12۔ صحیح، تو وہ مسئلے کا عدد ہوگا، اس سے وہ مسئلہ پوری طرح تقسیم ہو جائے گا۔ مثال آئے گی انشاءاللہ نیچے۔ تخالف یا تباین کس کو کہتے ہیں؟ کہ 2 وارثوں کے حصوں میں ایسے عدد ہیں جس میں ایک عدد دوسرے میں پوری طرح تقسیم نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہ کسی اور عدد سے بھی وہ پوری طرح تقسیم نہیں ہوتے۔ تباین اور تخالف یہ ہے کہ اس میں کوئی تیسرا عدد بھی ان کو ایسے عدد ہیں جو کسی تیسرے عدد سے بھی تقسیم نہیں ہوتے، جیسے کہ مثال لکھی ہوئی ہے 4 اور 3۔ اب دیکھیے یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہیں، 3 4 میں تقسیم نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ہم ایک کو دوسرے سے ضرب دے دیں گے، بالکل یہ بہت ہی آسان ہے۔ تباین میں کیا کریں گے؟ 4 کو 3 سے ضرب دے دیں گے، تو جو حاصل ضرب آئے گا وہ اس مسئلے کا عدد ہوگا، اس عدد سے مسئلے کو حل کریں گے۔ تو یہ مسئلہ بھی پھر 12 سے ہوگا، 4 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 12 ہوگا۔ تباین یہ ہے، پہلا جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ تماثل ہے۔ تماثل یہ ہے کہ وارثوں کے جو حصے ہیں وہ ایک دوسرے کے مساوی ہیں، تو اس صورت میں کسی ایک عدد سے ہم مسئلے کو حل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ دوسرا جو ہے تداخل ہے، اور تداخل یہ ہے کہ وارثوں کے جو حصے ہیں اس میں ایک دوسرے سے عدد مختلف ہیں لیکن ایک عدد دوسرے میں داخل ہے، تو جو بڑا ہے اس کو ہم لے لیں گے، اس سے مسئلے کو حل کر لیں گے، حل ہو جائے گا۔ تیسرا توافق ہے۔ توافق میں یہ ہے کہ دونوں کے جو حصے ہیں اس کے عدد الگ الگ ہیں لیکن یہ دونوں جو ہے کسی تیسرے سے تقسیم ہو جاتے ہیں کسی تیسری عدد سے۔ تو ایسی صورت میں ایک کامل عدد کو دوسرے کے وقت سے دوسرے عدد کے آدھے سے ضرب دیں گے، تو جو حاصل ضرب آئے گا اس سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔
اور تباین یہ ہے کہ دو وارثوں کے حصے ایسے ہیں ان کی عدد ایک دوسرے میں تقسیم نہیں ہوتے اور پھر کسی تیسری عدد سے بھی تقسیم نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں ایک کو دوسرے سے ضرب دے دیں گے تو جو حاصل ضرب آئے گا اس سے اس مسئلے کو حل کریں گے. یہ ہے تباین. اب آپ مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تماثل کی مثال ہے اگر اصحاب فروض کے حصص متواصل ہیں، جیسے دونوں نصف یا دونوں سدس والے ہیں، تو ایک فرض کو بنیاد بنایا جائے گا. دونوں کو نصف ہے، نصف کا اصل 2 ہے، تو 2 میں سے کسی ایک کو بنیاد بنایا جائے گا. مثلا خاوند اور بہن ہے، ہر ایک کے لیے نصف ہے، تو ایک کے نصف کو بنیاد بنا لیں گے کیونکہ نسبت تماثل ہے، لہذا اصل مسئلہ 2 سے ہوگا. خاوند کو نصف، بہن کو نصف، جو برا کے وہ جو ہے اس میں چک کیجیے. ہاں، خاوند کو نصف ملا، خاوند ہے بہن ہے، تو خاوند کو نصف ہے بہن کو نصف ہے، تو نسبت تماثل ہے. نسبت تماثل ہے کیونکہ دونوں کے جو حصے ہیں وہ مساوی ہیں، اس لیے مسئلہ 2 سے ہوگا. مسئلہ 2 سے کیوں؟ نصف کی اصل 2 ہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. مسئلہ 2 سے ہوگا، ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دیں گے. یہ بہت ہی آسان ہے، یہ تماثل ہے. جبکہ وارثوں کے حصے ایک دوسرے کے مساوی ہوں تو کسی ایک کے حصے کو ہم اصل بنا لیں گے اور اسی سے مسئلے کو حل کر دونوں کو ایک آدھا آدھا حصہ دے دیں گے. جو تداخل کی مثال ہے اگر اصحاب فروض کے حصص یعنی حصے میں تداخل ہے، جیسے سدس اور ثلث ہیں، تو بڑے عدد پر اکتفا کرنا ہوگا. بڑا عدد کا مطلب یہ کہ بڑے عدد کے اصل پر. سدس کی جو اصل ہے 6 ہے، ثلث کی جو اصل ہے 3 ہے، تو اس میں بڑا عدد کون سا ہو اس کے اعتبار سے 6 ہو گیا. تو بڑے عدد پر اکتفا کرنا ہوگا کیونکہ چھوٹا عدد بڑے عدد میں داخل ہے، لہذا بڑے عدد کو مقام مسئلہ پر رکھا جائے گا اور اس کے مطابق تقسیم ہوگی. اس کی مثال کیا ہے؟ میت کی ماں، 2 اخیافی بھائی اور چچا ہیں. ماں ہے، 2 اخیافی بھائی ہے، چچا ہے. ماں کو سدس ملے گا بھائیوں کی وجہ سے، اور 2 بھائیوں کو ثلث ملے گا، چچا تو عصبہ ہے. تو اب ملاحظہ آپ دیکھیے، اس مسئلے میں سدس اور ثلث ہے، اور ثلث سدس میں داخل ہے. ثلث سدس میں کیسے داخل ہے؟ عدد کے اعتبار سے داخل ہے. اس کو آپ یاد رکھیے کیونکہ ثلث کا حصہ بڑا ہوتا ہے، سدس کا حصہ چھوٹا ہوتا ہے. ثلث کا حصہ بڑا ہوتا ہے اور سدس کا چھوٹا حصہ آتا ہے. لیکن یہاں جو بول رہے ہیں وہ عدد کے اعتبار سے، اور ثلث سدس میں داخل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 6 میں داخل ہے. یہ مطلب ہے 3 6 میں داخل ہے، اس لیے اصل مسئلہ 6 سے ہوگا. کیونکہ وارثوں کے جو حصے ہیں ان کی اصل، ایک کی اصل 6 ہے، ایک کی اصل 3 ہے. تو ایسی صورت میں 3 چونکہ 6 میں داخل ہے، تو اس لیے جو بڑا عدد ہے اس کو اصل مسئلہ بنا لیں گے اور اس کے بعد اس سے مسئلے کو حل کریں گے. تو اس مسئلے کو ہم 6 سے جب حل کریں گے تو ماں کو سدس ملے گا، یعنی ایک حصہ ملے گا. 6 کا ایک حصہ، 6 کا سدس جو ہے ایک حصہ مل جائے گا. اور جو اخیافی بھائیوں کو 2 حصے، 2 اخیافی بھائیوں کو سدس ملے گا، تو سدس کا سدس یہ جو ہے 2 ہو جائے گا، اور چچا کو 3 حصے ملیں گے بطور عصبہ. یہ ہے تداخل. تداخل میں کیا ہے؟ جو بڑا عدد ہے اس عدد کے ذریعے ہم مسئلے کو حل کر رہے ہیں. توافق کی مثال ہے اگر دونوں عددوں میں توافق ہو تو دونوں عددوں میں اقل نسبت دیکھی جائے گی. دونوں نسبتوں میں اقل نسبت دیکھی جائے گی. پھر ایک کے وفق کو، وفق مانے آدھے کو، دوسرے کے کامل عدد میں ضرب دی جائے گی. حاصل ضرب اصل مسئلہ ہوگا. مثلا وارثوں میں خاوند ہے، ماں ہے، 3 بیٹے اور 1 بیٹیاں ہیں. خاوند ہے، براکٹ میں دیکھیے آپ، خاوند ہے، ماں ہے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. خاوند کو ربع ملے گا کیونکہ اولاد ہے میت کی، اور ماں کو سدس ملے گا کیونکہ اولاد ہے میت کی، اور عصبہ ہوں گے بیٹے اور بیٹیاں دونوں مل کر. اب دیکھیے ملاحظے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ربع کی اصل 4 ہے اور سدس کی اصل 6 ہے. تو اب ہم اس عدد کو دیکھیں گے کہ ربع کی اصل جو ہے 4 اور سدس کی اصل 6 ہے. تو 4 6 میں تقسیم نہیں ہوتا، لیکن 2 سے دونوں برابر تقسیم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو نسبت ہے وہ توافق کی نسبت ہے. دونوں عدد 4 اور 6 2 پر برابر تقسیم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں جو نسبت ہوگی وہ توافق کی نسبت ہوگی. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ لہٰذا کسی ایک کے نصف کو دوسرے کے کامل میں ضرب دینے سے حاصل ضرب 12 آئے گا اور یہی اصل مسئلہ ہوگا. تو اب 12 سے اس مسئلے کو حل کریں گے.
تو 12 का रुबो क्या होगा? 12 का रुबो क्या होगा? 3 होगा। तो ये 3 हिस्से किसी खाविन को 3 हिस्से मिलेंगे। और फिर 12 का सुदुस क्या होगा? 2 होगा, ये माँ को मिलेंगे। और बाकी 3 और 2 ये 5 हिस्से निकल जाएंगे। तो बाकी जो 7 हिस्से हैं ये बेटा और बेटी को दे देंगे। 6 हिस्से 3 बेटों के लिए हो जाएंगे और 1 हिस्सा 1 बेटी के लिए हो जाएगा। ये है तवाफुक, ये तवाफुक है। तबायुन की मिसाल ये है कि अगर दोनों अददों में निस्बत तखालुफ हो तो एक के कामिल अदद को दूसरे के कामिल में ज़रब दिया जाएगा और हासिल ज़रब असल मसला होगा। एक के कामिल को दूसरे के कामिल से अगर तबायुन है, तबायुन का मतलब ये है कि वारिसों के जो अदद है, वारिसों के हिस्सों के जो अदद है, इसको आप ऐसी ताबीर कीजिए ज्यादा आसान रहेगा। वारिसों के हिस्सों के जो अदद हैं वो एक दूसरे में बराबर तकसीम नहीं होते, एक दूसरे में बराबर तकसीम नहीं होते और फिर कोई तीसरा अदद भी उनको तकसीम नहीं करता। तो अब गोया मतलब ये कि वो बिल्कुल उसमें जो है तबायुन है। जैसे कि खाविंद है उसको निस्फ मिलेगा, माँ है उसको सुलुस मिलेगा, भाई है वो असबा होगा। निस्फ की जो असल है 2 है, सुलुस की जो असल है 3 है। ये असल देखना है हम लोगों को, 2 और 3 यहाँ जो लिखा हुआ है ना उसको हमको देखना है। तो ये जो 2 और 3 है इसमें तबायुन है, क्योंकि 2 और 3 हर लिहाज से एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ना तो उसमें तमासुल है, ना तो उसमें तदाखुल है और ना ही उसमें तवाफुक है। तो अब क्या चीज है? ये है जो तबायुन है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, ये जो 2 और 3 है एक दूसरे को ज़रब दे देंगे। 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 जो हासिल ज़रब आ रहा है ना वो मसले का अदद होगा, उस अदद से मसले को हल करेंगे। अब मुलाहजे में देखिए, निस्फ का असल 2 है, सुलुस का असल 3 है, दोनों आदतों में निस्बत तखालुफ है, लिहाजा 2 को 3 में ज़रब दें तो हासिल ज़रब 6 होगा। यही असल मसला है। चुनाचे खाविन को निस्फ यानी 3 और माँ को सुलुस यानी 2 और हकीकी भाई को जो 1 मिलेगा, 1 हिस्सा जो बचा होगा वो बतौर असबा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम मसलों को हल करेंगे। इसकी जरूरत हमको कब पड़ती है? मसाइल की तस्हीह की हमको जरूरत कब पड़ती है? जबकि किसी मसले में एक से ज्यादा साहिब फर्ज होते। सिर्फ असबा होंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमको असल मसले से अदद रूस के एतबार से असल मसला निकल जाएगा। असबा चाहे सिर्फ मर्द हो या औरत और मर्द दोनों मिलकर असबा बनते हो, तो उनके मसाइल में तो हमको आसानी के साथ अदद रूस के एतबार से मसले का अदद हमको मिल जाएगा। और इसी तरह अगर एक साहिब फर्ज है उनके साथ असबा है, तब भी साहिब फर्ज का जो हिस्सा है उसके बाद इसके एतबार से हमको मसले का अदद मिल जाएगा। तो पहले जो 3 हिस्से हैं, शुरू में जो मैं 4 जिक्र किए हैं, उसमें पहले जो 3 हैं उसमें तो हमको सिर्फ असल मसले की असल मालूम होना काफी है। लेकिन अगर असहाब फर्द 1 से बढ़कर हैं, चाहे उनके साथ असबा है या नहीं है, लेकिन असहाब फर्द 1 से बढ़कर हैं, तो ऐसी सूरत में हमको ये 4 जो निस्बतें आपके सामने आई हैं, तमासुल, तदाखुल, तवाफुक या फिर तबायुन, इनके जरिए मसले को हल करना पड़ेगा। जब असहाब फर्द 1 से बढ़कर हों तो अब देखेंगे कि उनके हिस्से क्या है। उनके हिस्सों में जो है तबायुन है, या उनके हिस्सों में तवाफुक है, या उनके हिस्सों में तदाखुल है, या उनके हिस्सों में तमासुल है, वो हम देखेंगे और उसके एतबार से हम उस मसले का अदद मालूम करेंगे। तो जो अदद हमको मालूम होगा उसके एतबार से हम मसले को हल करेंगे। यही सबक है। और किताब की जो इबारत हम आज पढ़े हैं उसको जो है फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पढ़ेंगे। कोई इसी सबक का वो तसलसल रहेगा, ये मैंने आपको समझा दिया है किताब से हटकर। लेकिन किताब में जाएंगे तो उसकी इबारत की मिसालें यही मिसालें हैं, लेकिन जाहिर है कि उसकी इबारत के एतबार से उसकी मिसालें होंगी।